دیکھیں آپ ایسے سوال کریں جس کا میرے پاس جواب نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں جا کے. آپ کے خیال میں یہ میرا خیال نہیں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر یہ پرانی ٹیپ تھی تو پہلے آ جانی چاہیے تھی. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور پرویز علائی صاحب کی گفتگو ضرور ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر اور اس کیس میں ہوئی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں نا, یہ تو لا میں ہے جو بھی ہے, پروسیجر وائلیٹ ہو گیا. آپ نے کانسٹیٹیوشن میں وائلیشن نہیں ہوتی سر, کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وائلیشن کرے. وہ دوبارہ فیصلہ کریں, اب یہ تو مطلب نہیں ہے 6 مہینے وہ اسٹے پہ اسی عہدے پہ بیٹھے رہیں گے. سوری ایسی بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ صرف سازش تھی. کل جو یہ آرڈر ہوا الیکشن کے بارے میں, اس کے بعد یہ سنلی یہ ٹیپ منظر عام پہ آ گئی. اگر یہ پرانی ٹیپ تھی تو پہلے آ جانی چاہیے تھی. تو یہ بھٹی صاحب کا کیس تو کافی دن سے. بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اور پرویز علائی صاحب کی گفتگو ضرور ہوئی ہے, لیکن ڈاکٹر اور اس کیس میں ہوئی تھی کہ ہائی کورٹ میں جو کیس فائل ہو رہا ہے سر, ہائی کورٹ کے کیس میں سلسلے میں اگر ان کے پاس ساری ٹیپس کی کہتے ہیں تو وہ بھی ہوگی. تو وہ اس میں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کا کیس کرتے ہیں. سندھ میں میرا یہ آدمی تھا پرسنل سیکرٹری, میں نے وہ فائل کر دیا. تو آپ اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر بندیال اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر ایکشن لیں؟ بالکل, دیکھیں آپ کی درخواست کریں گے وکیل کے لیے کیا سو موٹو, لیکن یہ چیز دیکھیے میں کہتا ہوں یہ حملہ ہے ایک انڈیپینڈنس آف بار کی. کیونکہ دیکھیں میں آپ اچھی طرح بات ہے, جب میں آپ سے بات کی تھی میں نے کہا تھا یہ بار کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے تابع نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیے آپ گواہی دیں گے آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں, میں نے کوئی ایسا, اور یہ میں جو کیسز کر رہا ہوں اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کر رہا ہوں ایز لائر, ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن. یہ ہمارے اوپر حملہ ہے, ہماری بار کے اوپر اور جوڈیشری کے بھی حملہ ہے. اس کو سب دیکھنا چاہیے کہ سڈنلی وہ الگ الیکشن کے لیے آرڈر ہوتا ہے اور اس وقت یہ سڈنلی یہ شام کے وقت یہ ٹیپ جو آپ مجھے انفارم کرتے ہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کیا دلچسپی ہے کسی سرکاری ملازم کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے حوالے سے؟ آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے اور اس کے لیے اپنے اختیارات استعمال کریں. اب یہ پروسیجرل میٹر ہے, اور اگر آج وہ سسپینڈ ہو بھی گئی ہے ان کی پوسٹنگ, تو کیا سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ انہی پولیس افسروں کے انڈر الیکشن ہو؟ یہ بات ہے, سپریم کورٹ میں وکیل جو بھی ہوتا ہے وہ چاہتا ہے آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو. آج آپ موجود تھے, آپ نے ان سے آپ جو سوال اور جواب دیکھ لیے, وہ ایک سوال کا جواب نہیں ہے. انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشن نے وربل آرڈر پہ وہ کر دیا. انہوں نے کہا وربل آرڈر کی کیا پوزیشن ہے, انہوں نے کہا کوئی وربل آرڈر نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں آپ نو اٹ از کانسٹیٹیوشنل irregularity. دیکھیں پروسیجر الگ ہے نہیں نا, یہ تو لا میں ہے جو بھی ہے, پروسیجر وائلیٹ ہو گیا. تو آپ نے کانسٹیٹیوشن میں آپ نے فرمایا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن کا کام ہے ٹو ہولڈ فری فیئر الیکشن, یہی ہے. اور 220 کہتا ہے آرٹیکل کے ساری اتھارٹیز ول سپورٹ دیم in the execution of this fund. بات جو ہے کہ الیکشن ایکٹ ایک بن گیا. الیکشن کے ایکٹ کے اندر ایک سیکشن 232E ہے, ایف ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کسی کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہیں آپ کو گورنمنٹ کو بتانا ہوگا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, کہ وہ ایکسپیڈینٹ کیوں ہے, اور کمیشن کو آرڈر کرنا ہوگا. اور کمیشن ڈیفائنڈ 2018 میں, اس میں کہتے ہیں کمیشن نو کمیشن وائلیشن نہیں ہوتی سر, کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وائلیشن کرے. دوبارہ سے انہیں ٹرانسفر کر دیں, کی مرضی پروسیجر کر سکتے ہیں, لیکن کورٹ کا یہ ویو تھا اس میں ایک اسٹے آرڈر چل رہا تھا سر پہلے 28 نومبر سے, کہ اگر آپ کو کورٹ نے پچھلی تاریخ پہ آپ موجود نہیں تھے, اپنے ساتھیوں سے پوچھے, کورٹ نے ان سے یہ پوچھا تھا, چیف الیکشن کمشنر آئے تھے کل خود, ان سے پوچھا کہ آپ کو اس آرڈر کا مطلب تھا کہ 28 کو ہم نے کر لیا. یہ عدالتیں اسٹے آرڈر دے کے بیٹھ کیوں جاتی ہیں؟ سرکاری ملازم کا اسٹے ہے, فیصلہ کریں. اب یہ مطلب نہیں ہے 6 مہینے وہ اسٹے پہ اسی عہدے پہ بیٹھے رہیں گے. سوری ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے خود ٹائم کچھ داخل ہی نہیں کیا, خود 14 تاریخ کو آپ آ کے آرڈر شیٹ دیکھ لیجئے, اس کے اندر انہوں نے خود ٹائم لیا. اتنے عرصے تک ٹائم انہوں نے خود کیس میں ڈاکیومنٹس نہیں فائل کیے. جب انہوں نے فائل کرے کیس چلا کل 16 کو, اس میں وہ الیکشن کمشنر صاحب وغیرہ کو بلا لیا گیا, چیف الیکشن کا, وہاں اس طرف چلا گیا کیس. کیا اب الیکشن کمیشن پورے پروسیجر اور لا کے تحت دوبارہ ٹرانسفر کر سکتا ہے پولیس افسر کو؟ وہ نہیں کر سکتا, اس کی ریکویسٹ. اب دیکھیں یہاں انہوں نے کیا ہے, ایک بات جو ڈیسائیڈ اور کورٹ کو کرنی ہے, انہوں نے ایک جنرل آرڈر نکالا جس میں آپ نے دیکھا کورٹ نے کہا, انہوں نے 26 تاریخ کو ایک آرڈر نکالا کہ AC تک کے لیول کے آفیسرز کو آپ تبادلے کر دیں. یا کورٹ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ہے یا نہیں, یا ہر انڈر دی الیکشن ایکٹ ان کو ہر کیس میں. یہ تو آج ڈیسائیڈ کر سکتے تھے, وہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو لے کے کیوں بیٹھے ہیں, کیوں پولیس افسروں کو ان کے عہدوں پہ برقرار رکھنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں آپ ایسے سوال کریں جس کا میرے پاس جواب نہیں, آپ ان سے پوچھ لیں جا کے. آپ کے خیال میں یہ میرا خیال آج ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ ڈیسائیڈ انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا کہ لارجر بینچ میں تبادلوں کا کیس پینڈنگ ہے. ہاؤ کین اے 3 ممبر بینچ لارجر بینچ کا کیا پس منظر ہے؟ مجھے نہیں معلوم, آپ معلوم کر کے وہ پولیس افسر جو اپنے عہدوں پہ مجھے نہیں معلوم الیکشن بھی انہی کے انڈر ہوں گے. یہ بات نہیں ہے.
इलेक्शन कमीशन के बाद यानी एक अफसर का केस है, पूरा इलेक्शन नहीं होता इसके अंडर एक ऑफिसर और भी ऑफिसर्स हैं। कोर्ट की शायद उनके इसमें जिसका मुझे इल्म नहीं है ये देख रही है कि तबादले ट्रांसफर केयर टेकर की क्या पावर्स हैं अंडर सेक्शन 230, अब उसको इंटरप्रेट करेगी सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह कि ये कब तक करेगी सर ये अब उनसे पूछे ना। इलेक्शन पहले हो जाने चाहिए। अब तो कह रहे हैं आज क्या कहा आपने कहा टिक टॉक ठीक वो है। तो अभी तो मालूम ही नहीं इलेक्शन कब हो अच्छा रहे हैं। कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक इररेलेवेंट मैटर था जो कि एक ट्रांसफर का एक पुलिस अफसर मैटर था, आपके लिए उसमें- रेलेवेंट होगा, मेरे लिए नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी अहदेदार को तलब कर लिया, क्या उन्हें बुलाना चाहिए इस इलेक्शन कमिश्नर को अदालतों में? ये आप ये कोर्ट से पूछिए, उनकी सवाबदीद है, मेरे और आपकी नहीं है। आईनी कानूनी तौर पे कर सकते हैं तो ऐसे। कोर्ट है, कोर्ट किसी को बुला सकते आज हैं। तक तो नैब के चेयरमैन को बुला नहीं सके हैं और जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और जब भी ये जजेस इलेक्शन कमीशन की सरबराही करते रहे एक को भी नहीं बुलाया, और एक ब्यूरोक्रेट आ गया उसको सर रोज आप बुला लेंगे, वो वो सवाल आईनी अहदेदार आप है। इतने बड़े सहाफ़ी हैं और सवाल करते हैं, आप जिनसे आपको एक चीज़ और बताऊं, आप ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जिसकी तरफ ये डायरेक्टेड है, आप मुझसे नहीं पूछ बतौर सकते। कानूनदान आप छोड़ दें कानूनदान, क्या बुला सकते हैं कि नहीं? बुलाना बहुत बहुत चाहिए शुक्रिया कि नहीं? आपका। नहीं ये आपकी उनकी मर्जी, आप उनसे पूछें कि अच्छा वो पंजाब बताएं। में पुलिस के तबादलों वाला मैटर जो है वो कितने अरसे से चल रहा है? कुछ मुझे इसका मेरे मतलब- इल्म नहीं है, आज आपके सामने ही मुझे पता लगा कि 5 मेंबर बेंच बनी हुई है, मुझे मेरे इस बात का कोई इल्म अच्छा नहीं क्योंकि था। आखिर में ये बता दें कि ये जो ऑडियो टेप आई है इसके ऊपर आप क्या कानूनी एक्शन लेंगे? मैं अभी कंसिडर करके लीगल नोटिस दूंगा और मैं अपने पास रिजर्व रखता हूँ राइट इसके लिए कि हद तक इज्जत का मैं केस सुप्रीम करूँ। कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए। वो उनकी मर्जी है सर बाकी मीडिया जी, और वो उनकी मर्जी है। थैंक यू।